سیدی یا حبیب اللہ، بعد از حمد و صلات میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ 28واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے الفاظ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اگر آپ معاشرے کے حالات و واقعات دیکھیں تو ہر بندہ دوسرے کی غلطی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور اپنا آپ دیکھنا کہ تم نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ خود کرے گا، اپنے نامہ اعمال کو خود تولے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے گناہگار تو میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی گناہگار اور اللہ کی بارگاہ سے بھاگا ہوا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کرنے ہیں، دنیا کا نظام چلانا ہے، ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھنا، جو بات تمہارے دل کو کھٹک جائے تو وہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے معیار کی نہیں ہے، اور جس بات پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو اس کام کو کرنا۔ اور ایک مقام پر فرمایا دعا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس بات میں تمہیں شک آ جائے وہ بات تم نے چھوڑ دینی ہے، اور جس بات پر تمہیں کامل یقین ہو اس بات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی نصیحت یہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بندہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر اور عارضی فائدے کے اندر کھو کر رہ جائے اور آخرت کے لیے وہ کوئی تیاری نہ کرے، آخرت کو وہ پس پشت ڈال دے، آخرت کے حوالے سے وہ کوئی تیاری نہ کرے، تو وہ بندہ سمجھدار نہیں ہے بلکہ وہ بندہ نادان ہے۔ اور اللہ یہی تو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرنا، کیونکہ تم نے اگر اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا تو کل وہ دن دور نہیں ہے جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے۔ اگر تم نے اپنا حساب خود نہ کیا تو اللہ تمہارا حساب ضرور لے گا، تب جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں اپنا وقت کیسے گزار کر آیا ہوں۔ اور اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم تو اللہ کے محبوب کی امت ہو، یعنی جو اللہ نے فرمایا نا کہ اے ایمان والو، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم تو میرے محبوب کی امت ہو، تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے۔ کل جب قیامت کے میدان کے اندر تمہاری آمد ہو تو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ کیونکہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ فرشتے، یہ زمین، یہ آسمان، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اے لوگوں، اس وقت کے لیے تیاری کر لو کہ کل جب زمین پکار پکار کر کہے گی کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کمایا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اور اس نے دوسرے لوگوں کو بھی برائی کی دعوت دی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کل قیامت والے دن جو بندہ نیکوکار ہوگا، جو انسان اچھے اعمال کرے گا، تو زمین اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا حق ادا کیا،
جس نے میرے اوپر اچھے اعمال کیے، صدقات و خیرات کرتا رہا، لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دیتا رہا، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کر رکھو جس کے بارے میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ سیدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو، تقوی کا مفہوم یہ ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا وہاں سے بندہ کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ پر اللہ نے جانے سے روکا ہے، متقی اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو اس جگہ پر کبھی حاضر نہیں ہوتا۔ محبت سے سارے بولیے سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، متقی اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو نماز سے کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ خانے، شراب خانے میں جانے سے منع فرمایا، متقی اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو اس مقام پر کبھی حاضر نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے والدین کی خدمت کرنی ہے، متقی اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو والدین کی خدمت سے کبھی بھاگتا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ والدین کو دکھ نہیں دینا، پڑوسیوں کو دکھ نہیں دینا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ متقی اور پرہیزگار بندہ وہ ہے جو ایسی باتوں میں کبھی حاضر نہیں ہوتا۔ اور تقوی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے عارف کھڑی رومی کشمیر حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تقوی کا مفہوم یہ ہے، چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لاوی جڑیاں حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے او ربا کی بڑیاں۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی مجال محمد بادشاہ، اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ تو سادہ سی بات یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جانے سے روکا ہے وہاں پر بندہ کبھی حاضر نہ ہو، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ کبھی کوتاہی نہ کرے، وہاں پر بندہ کبھی حاضر نہ ہو، تب جا کر انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے کے اندر اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے کہ انسان اپنے معاملات کے اندر جج ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے وکیل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر الٹا ہی نظام ہے، انسان اپنے لیے وکیل بنا ہوا ہے، اپنے لیے انسان دلیلیں پیش کرتا ہے اور دوسروں کے لیے جج بنا ہوا ہے، ایک طرف کی بات سن کر لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے۔ زندگی چاہے ایک بندے نے بڑی اچھی گزاری ہو، ایک آدھ بات سامنے آ جاتی ہے، انسان لوگوں پر لان تان شروع کر دیتا ہے، تو اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔
اب ہر بندہ متقی اور پرہیزگار بنا ہوا ہے، اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو بڑے معاملات کے اندر مصروف رکھنے والا بندہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ متقی ہے اور کون سا بندہ پرہیزگار ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ کیا ہے، انسان اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ اور دوسرا نمبر، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء کے اندر، انسان کے جسم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اندر غور و فکر کیا جائے، ان کے اندر انسان جب غور و فکر کرے گا، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں یا نہیں۔ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، انسان کے بدن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کون سا متقی ہے، کون سا پرہیزگار ہے۔ ان میں سے پہلی چیز انسان کی آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ کو جب دیکھا جائے پتہ چل جاتا ہے انسان متقی ہے یا نہیں ہے، انسان پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے انسان بدنگاہی کرنے والا ہے، انسان اگر اپنی نظر کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والا نہیں ہے، بے شک وہ لاکھ نمازیں پڑھے، بے شک وہ بار بار حج کرتا رہے، ہر سال ہر مہینے عمرے پر جاتا رہے، لیکن انسان متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی نگاہ پر کنٹرول نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد دوسری چیز انسان کی زبان ہے۔ انسان کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے انسان متقی ہے یا نہیں ہے، انسان پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان دوسروں کی غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے، انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ بے شک مسجد میں آ کر صبح شام ٹکرے مارتا رہے، لمبے سجدے کرتا رہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ ہم اپنی زبان پر، اپنی نظر پر کنٹرول کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار بناتے پھرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتا رہے، انسان کے وجود کا ہر حصہ انسان کو بتائے گا کہ تو متقی ہے یا نہیں ہے، تو پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کے دل کا نمبر آ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے منافقت نہیں ہے، بے شک انسان یہ کہہ سکتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ لیکن اگر صبح و شام نمازیں پڑھنے کے لیے آئے، ساتھ میں لوگوں کا راستہ بھی بند کرے، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی زمین بھی دباتا رہے، بندہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انسان کے ہاتھوں کا نمبر آ جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ یہ بتاتے ہیں متقی ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ حلال کمانے والا ہے تو متقی ہے، حرام کمانے والا ہے تو متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے دور سے رسول اللہ کو سلام کر دیا، ہاتھ کھڑا کر دیا۔ آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا نے اس بندے کو قریب بلایا۔ جب وہ بندہ قریب آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے، زخم کیوں ہے، چھالے کیوں ہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں رزق حلال کمانے والا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، مزدوری کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ میں خود بھی حلال کھاتا ہوں، گھر والوں کو بھی حلال کھلاتا ہوں، مزدوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔
آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو آگے کرو نا، میں تمہارے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ بندہ اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوگا، کہاں کملی والے آقا، کہاں ایک مزدور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہم جس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ ہم سے دور ہو کر بیٹھتے ہیں، ہمارے پسینے سے دور بھاگتے ہیں، جس برتن کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اس برتن کو بعد میں وہ دھو دھو کر استعمال کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، میں ایک مزدور ہوں، آپ دو جہانوں کے سردار ہیں، یہ کیسے ہو گیا آپ میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے سوال کرنے والے، یہ تیرے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ جو رزق حلال کمانے کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، یہ سارے کا سارا اس کا کمال ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، رزق حلال کمائے، رزق حلال کھائے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے، انسان کی زندگی کے اندر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار بھی کہتے ہیں کہ آگے ہاتھ کرو، میں تمہارے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انسان کا وجود انسان کو بتائے گا کہ تم کتنے متقی ہو، تم کتنے پرہیزگار ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اس نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، اور وہی حدیث پاک